بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب عید آتی ہے تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس کے ساتھ بہت سی چھوٹی چھوٹی عیدیں وابستہ ہوتی ہیں جو ماضی میں ایک پرانی لڑی کے ساتھ لٹکتی رہتی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے یا ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عید پڑھنے جاتے تھے، پھر یہ وقت آیا ہم انگلی چھڑوا کے بالکل آزاد ہو کے نوجوان لڑکوں کی طرح اکیلے اکیلے عید پڑھنے جانے لگے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر یہ وقت آیا اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے بہت ساری عیدیں ہوئیں۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ اپنے بچوں کے بچوں کو ساتھ لے جا کر اور انہوں نے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے باپوں کو یہ کہہ کر کہ دادا بہت پیچھے رہ گیا ہے، آہستہ چلو، پھر بھی ہم عیدیں پڑھنے گئے۔ اس عید کے رشتے سے مجھے یہ بات یاد آئی، آج سے ٹھیک 22 برس پہلے میں اپنی مسجد کی چار دیواری سے عید پڑھ کے نکل رہا تھا اور ہم لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوسرے نمازیوں سے گلے ملتے ہیں اور ایک خاص انداز کا مصافحہ ہوتا ہے۔ جب ہم باہر نکلے بہت سارے پرانے دوست ملے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ ہم اپنے دوستوں کو تو ملتے ہیں جن کو جانتے ہیں اور اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے دوست نہیں ہوتے، لیکن ان کا ہماری ذات کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے احسان ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں، اس علاقے کا جو تھانے دار ہے، جو رات کو سیٹی بجانے والے کو بھیجتا ہے، جو بائیسیکل پر گشت کرتا ہے، وہ کون ہے؟ مجھے ان کے ساتھ بھی جا کر عید ملنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنی ساری کوششیں کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا تھانہ کہاں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے بلاک میں، تو میں گاڑی لے کر وہاں گیا کہ ان سے ملوں۔ جب میں گیا تو اس تھانے میں ہو کا عالم تھا، سب لوگ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے، جوانوں کو چھٹی دی گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، ایس ایچ او صاحب اپنی پرانی میلی سلوٹوں سے بھری وردی پہن کر یہاں انگلی میں سگریٹ پھنسائے کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں میز کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کہا جناب اجازت ہے؟ کہنے لگے فرمائیے جناب اعلیٰ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا جی حکم۔ انہوں نے پاؤں نیچے اتار دیے میز سے اور بیٹھ گئے۔ تھانے والے جناب عالی یا جناب اعلیٰ کہہ کر بلاتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے۔ تو کہنے لگے جناب عالی کیا کام ہے؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں، میں تو ایسے ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھانے میں آئے اور اس کو کوئی کام نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں، آج میں اس غرض سے نہیں آیا۔ آپ ایس ایچ او ہیں؟ کہنے لگا جی میں ایس ایچ او ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے عید ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے بڑی مہربانی، وعلیکم عید مبارک۔ میں نے کہا دیکھیے تھانے دار صاحب، وعلیکم عید مبارک ایسے تو نہیں ہو جاتی، آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا اور پھر میرے ساتھ عید ملنی پڑے گی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا عید ملنے کا۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں، ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے گستاخی کرتے ہوئے ان کے کندھوں سے پکڑ کر جہاں ان کے سٹارز لگے ہوتے ہیں ان کو اوپر اٹھایا تو کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے میں نے ان کو ایک جپھی ڈالی تو وہ ذرا سا گھبرائے۔ جب میں نے دوسری طرف سر کر کے عید ملی تو انہوں نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ میں ڈر گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بہت اونچی آواز میں، اتنا بڑا تھانے دار، بھاری بھرکم جسم کا آدمی اونچی آواز میں رونے لگا تو میں بالکل لرز گیا۔ تو وہ روتے ہوئے انہوں نے کہا جناب عالی اگر آپ سچے آدمی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 19 برس کی سروس میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص مجھے عید ملنے آیا ہے یا کسی نے آ کر مجھے جپھی ڈالی ہے، ورنہ میں اور میری ساری قوم جو ہے تھانے کی عجوبے ہیں، ہم چنڈال ہیں اور ہم چور ہیں اور ہم کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ 19 برس کی سروس میں آج پہلی مرتبہ مجھے انسان سمجھا ہے۔ اگر آپ، میں نے کہا بالکل، میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ جیسا اور کوئی انسان ہے بھی نہیں۔ لوگوں نے ہمارے درمیان بہت بڑا خلا اور بہت بڑی خلیج پیدا کر رکھی ہے۔ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ غلطی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں ہوئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، لیکن ہمارے اوپر ایک ایسی شرمندگی کی چادر تنی ہوئی ہے
کہ ہم مل نہیں سکتے۔ آپ لوگ چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آتے، تو پھر بار بار مجھ سے پوچھتے کیا آپ سچ مچ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں سچ مچ آپ سے ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں مسجد سے نکلا ابھی ہوں، میں گھر نہیں گیا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا آپ بیٹھیں میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا میں ضرور بیٹھوں گا اور ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب میں ان سے مل کر چلا تو میرے دل میں خیال آیا گھر جاتے جاتے کہ یہ محبت کی وہ کمی ہے جس کی آمد و رفت ہمارے درمیان میں رک چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس میں بہت بڑی اونچی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے ادیب دوستوں کو، صحافیوں کو اور دانشوروں کو بلا کے اور تھانے کے ان لوگوں کو جو پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ملاؤں گا اور ان کی آپس میں گفتگو کراؤں گا تاکہ ان میں باہمی ربط پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو اس کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک جگہ ہے الفلاح، ہمارا ایک دفتر تھا نیشنل ریکنسٹرکشن کا، تو وہاں ایک ہال میں بندوبست کیا۔ پولیس والے بہت خوش ہوئے، وہ اپنی نئی نئی وردیاں، اچھی کلف لگی ہوئی استری کی ہوئی اور اچھے بوٹ چمکا کے آ گئے۔ ان میں ڈی آئی جی، ایس ایس پی، انسپیکٹر، ایس ایچ او اور ہال جو تھا بھرا ہوا تھا۔ پھر الگ کرسیاں بھی تھیں اور ہم لوگ جو تھے ہمارے ساتھی دانشور، ادیب، صحافی، وہ بھی موجود تھے۔ یہ ہمارے درمیان بڑا خلا ہے اور بہت بڑی خلیج ہے، اس کو پر کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو زحمت دی ہے، آئیں آپ بھی کچھ بات کریں، یہ بھی کریں کہ یہ اچھی ابتدا ہے، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے۔ ہال میں یہ بات کر چکنے کے بعد میں نے اپنے ایک جو سینئر دوست ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں، تو وہ مائک پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بڑی خوشی کا موقع ہے، اشفاق صاحب نے یہ بندوبست کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل رشوت کا کیا ریٹ ہے؟ تو سارے کیے دھرے پر انہوں نے پانی پھیر دیا ایک ہی بات کہہ کے۔ پولیس والوں نے کہا اچھا اشفاق صاحب السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بلایا تھا اور اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا۔ اب ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کی منتیں کیں، لیکن وہ سارے سیٹوں سے اٹھ گئے اور کہا یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بھی کہا کہ ہم تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش میں تھے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ نامعقول لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو ابھی ہم لوگ اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں۔ آج میرا دل بہت خراب ہوا، اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔